أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ان کی قوم سے کیسے ہوا اس کو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. یہ واقعہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کے اندر مل جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر سورۃ نمبر 21 اور پارہ نمبر 17. پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت دی تھی، سمجھ عطا کی تھی، اور ہم ان کے علم سے واقف تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب انہوں نے اپنے قوم سے، اپنے باپ سے اور اپنے قوم والوں سے کہا کہ کس طریقے سے یہ کیسی مورتیاں ہیں جن معبودوں پر تم لوگ جمے ہوئے ہو، جن کی عبادت مسلسل کر رہے ہو. ابراہیم السلام نے سوال کیا ان سے کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر، پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو، دن و رات ان کی عبادت کرتے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. اے ابراہیم کیا کروں، ہم لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے کرتے دیکھا ہے، ان کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے، ہم بھی اسی طریقے کر رہے ہیں. اب آج کل جتنے بھی ہدایت کے راستے سے دور ہیں لوگ، گمراہی کے راستے پر، ان سے جب بھی اس طرح کا سوال کرو کہ کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کر کے سینکڑوں معبودوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہیں، تم لوگ کیوں سورج کی عبادت کرتے ہو، تم لوگ کیوں چاند کی عبادت کرتے ہو، تم لوگ کیوں ستاروں کی عبادت کرتے ہو، تم لوگ کیوں درختوں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کی عبادت کرتے ہو. تو لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کیسے کرتے پایا ہے، ہم بھی اسے دیکھ کر رہے ہیں. ہمارے باپ دادا ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کیسے کرتے پایا ہے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اگر تم لوگوں کی ہی حالت ہے تو یقیناً تم لوگ اور تمہارے باپ دادا سب کی سب کھلی گمراہی میں ہو. یعنی اگر تم لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرتے ہو، سینکڑوں مورتیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو یقیناً تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو. تو جب یہ بات انہوں نے سنی ان کے قوم والوں نے، ان کو تعجب ہوا. یعنی ان لوگوں کے کانوں میں یہ پہلی مرتبہ توحید کی بات گھسی تھی، توحید کی بات ان کے کانوں پہ لگی تھی. تو ان کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم ہمارے پاس حق بات لے کر کے آئے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو، یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. اے لوگو، اے میرے قوم کے لوگوں، میں اس اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں تو اسی چیز کا گواہ ہوں کہ اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر صرف و صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، وحدہ لا شریک، جو عبادت کے لائق ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟
پھر جب اس کے بعد میں مشرکوں کا، کافروں کو، ان کی قوم والوں کا میلے کا دن آیا، تیوہار کا دن آیا، تو سب کے سب لوگ، سارے کے سارے گاؤں کے لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ، سب میلہ دیکھنے چلے گئے، عید منانے چلے گئے، اپنا تیوہار منانے چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا آپ بھی چلیے، تو انہوں نے اسے معذرت کی، انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، میری طبیعت نہیں چاہیے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اے میرے قوم کے لوگوں، ابھی جب تم یہاں سے جاؤ گے، پیٹ پر کر کے جاؤ گے، میلہ دیکھنے جاؤ گے، تو اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر جب لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے اور پوری بستی، پورا گاؤں خالی ہو گیا، صرف ابراہیم علیہ السلام گاؤں میں بچے اکیلے تنہا، تو اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر کے گئے ان کے بت خانے میں، اس کے بعد تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا، مگر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد میں جب لوگ میلہ دیکھ کر کے چلے آئے، گاؤں میں آئے واپس، تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کی حالت دیکھی، حالت خراب ہے، سب ٹوٹے پڑے ہوئے، ریزہ ریزہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تو ان کی قوم والوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے، یہ تو کوئی ظالم ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، ان کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہو سکتا اسی نے یہ کام کیا ہو۔ پھر جب یہ بات ہوئی تو پھر لوگوں نے کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، جب اگر ایسی بات ہے تو ابراہیم کو بلاؤ، وہ سامنے آئے اور گواہی دیں، یعنی ابراہیم السلام خود گواہی دیں کہ ان معبودوں کو کس نے توڑا ہے، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم السلام نے توڑا ہے، ابراہیم السلام کو ذکر ان کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ خود گواہی دیں ابراہیم السلام کے سامنے کہ انہوں نے ابراہیم السلام کب دیکھا توڑتے ہوئے بتوں کو۔ پھر جب ابراہیم السلام آ گئے ان لوگوں کے سامنے تو ان لوگوں نے سوال کیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے ہی میرے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کیا تم نے ہی ہماری ان معبودوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم السلام کی عقل مندی دیکھیے یا بردباری دیکھیے، کتنی حکمت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، ڈائریکٹ انکار نہیں کہ میں نے نہیں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ہو سکتا ہے ان کے بڑے بت نے کیا ہو یہ برتاؤ، دیکھو یہ اپنی حالت اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، اور اس کے سر میں یا اس کے گلے میں کلہاڑی بھی ہے، ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو دوسرے معبودوں کو۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہیں تم ان سے پوچھ لو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ان لوگوں کو کہ اگر یہ لوگ تمہارے معبود بولتے ہیں، کچھ بول سکتے ہیں، تو ان سے پوچھو، یہ بڑا معبود ہے جو وہ بھی بتائے گا کس نے توڑا ہے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، تو ان لوگوں نے اپنے نفس میں تھوڑا غور فکر کیا، سوچا ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد میں آپس میں کہنے لگے تم ہی لوگ ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر ان لوگوں نے اپنے شرم کی وجہ سے، مارے شرم کی وجہ سے اپنے سروں کو نیچے کر لیا، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم جانتے ہو یہ میرے معبود بولتے نہیں ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے یہ اقرار کر لیا خود اپنے زبانی سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، تم ان سے کیسے پوچھوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بہترین موقع مل گیا ان لوگوں کو توحید سکھانے کا، توحید سمجھانے کا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، اے میرے قوم کے لوگوں، جب تمہارے معبود بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، تم لوگ ایسی معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے
جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکے، تم پر دکھ ہے، تم پر افسوس ہے، اور جن کو تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو ان پر بھی، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ پھر جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام مناظرہ جیت گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ جیت گئے ہیں تو لوگوں کو اندازہ لگا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو مشرکوں نے، کافروں نے آپس میں رائے کیا، مشورہ کیا کہ چلو ابراہیم کو جلا دو، ان کو ختم کر دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین، کافروں نے، مشرکوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اے ابراہیم سے بدلہ لینا ہے، تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی عبادت کرو۔ پھر بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھا کی گئیں اور جلائی گئے، اور ابراہیم السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور ابراہیم السلام کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ پر ان کا توکل اور اعتماد تھا، پورا بھروسہ تھا، پورا ایمان تھا کہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈ ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ غور کیجیے، اللہ نے دونوں باتیں کہی، یہ نہیں کہا کہ صرف ٹھنڈ ہو جا بلکہ سلامتی والی بھی بن جا۔ اتنے زیادہ ٹھنڈ مت ہو کہ ٹھنڈی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگے، یہ اتنی زیادہ گرم نہ ہو کہ گرمی کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان کافروں نے، مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، انہوں نے چال چلی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یعنی اس دن کسی کے گھر میں آگ نہیں جلی، سب آگ سے محروم ہو گئے، کھانا پانی کھانے سے محروم ہو گئے۔ سب لوگ، جن لوگوں کے پاس لکڑیاں تھیں، سب لا کر کے انہوں نے جمع کر دی تھی اور سب نے آگ جلا دی تھی، ساری لکڑیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کی، قوم والوں کی، تو اس دن گاؤں میں یا قوم کے لوگوں میں آگ بھی نہیں جلی، وہ لوگ کھانا پکانے سے، آگ سے فائدہ اٹھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ چال چلتے تھے، ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آگے بیان کے آخر میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے جاتے تھے، یا ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے تھے، ہدایت کے راستے پر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی اچھے کام کرنے کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اچھے اعمال کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے ان کو ہی بھیجی، ان کو حکم دیا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین یعنی میری عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ سینکڑوں معبودوں سے، بت پرستی سے بہت زیادہ دور تھے، بالکل الگ تھے، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف میری ہی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کو بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کے قوم کے درمیان کس طریقے سے مناظرہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد سے مناظرہ جیت گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو آئیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت سے، ان کے واقعے سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔